تو تربیت کرنے کے لیے میرے بھائی بہت احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ مشہور لوگوں کو، بچوں کو سائڈ پہ رکھو، بےزتی بھی نہ کرو ان کی کہ بغاوت پہ آئے ہو۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دیندار لوگ ہیں نا، دیندار جو گیٹ اپ، میں تو زیادہ انہی سے واسطہ پڑتا ہے نا، ان میں چند اخلاقی خرابیاں بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک۔ نمبر ایک بھی، نمبر دو بھی، نمبر تین بھی وہ ایک ہی ہے، مالی معاملات میں صاف نہیں ہے، مالی معاملات میں صاف نہیں۔ میں ہدیوں کی مثال دے رہا تھا کہ بگڑتے کیسے ہیں دیندار، جو مشائخ اور مرشد میرے جیسے نالائق کی بات کر رہا ہوں، وہ بگڑتے کیسے ہیں کہ اس فیلڈ میں فری پھوکٹ کا پیسہ بہت ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کی عادت ہے، جب فری میں کچھ آنا شروع ہوتا ہے نا، تو جب نہیں آتا تو اس کو ٹینشن ہونا شروع۔ اچھا، یہ ہے عقیدت۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں عقیدت زیادہ ہوگی وہاں نذرانے زیادہ ہوں گے۔ مفتیوں کی، علماء کی، لوگوں میں بہت زیادہ عقیدت نہیں ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ عقیدت نہیں ہوتی۔ اور پھر علماء زیادہ ہدیوں کے فضائل بھی نہیں سناتے۔ کبھی آپ نے سنا میں نے کہا کہ پیر و مرشد کو ہدیے دینے چاہیے، اپنے استاذ کو ہدیے دینے چاہیے؟ وہ ایک آدھ دفعہ کبھی ہوا ہوگا، لیکن جو پیر و مرشد ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تو آدھا بیان ہی شیخ کے فضائل پر چل رہا ہوتا ہے۔ باپ کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اپنے پیر کے آگے، باپ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی، ماں کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی۔ باپ ماں کہہ رہے وہاں شادی کرو، پیر کہتے نہیں وہاں کہنا، پیر صاحب ابے تو جو جنا ہے بھائی، ماں نے روڈ پہ پڑے ہوئے ہوگے نا، پیر صاحب نہیں اٹھا کے لے جائیں گے، تمہارا باپ اٹھا کے لے کے جائے گا تمہیں، کہیں زخمی ہو گئے تو اتنا زیادہ پیر کو بنا لیتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ہوئی اتنی اونچی بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے، سب میرے اور آپ جیسے انسان ہیں، سب ہمارے جیسے کیا ہیں، یہ پیر ویر بس اتنی ہے کہ بھائی جس سے سیکھ رہے ہو دین، یار یہ ہمارا بڑا ہے، انسان یہ بھی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، فالو ہم نے شریعت کو کرنا ہے، لیکن چونکہ ہم اس سے دین سیکھ رہے ہیں تو اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ بس اس رسپیکٹ میں یہ نہیں کہ جھکے جا رہے ہیں اس کے آگے، پتہ نہیں ایسے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی آیا محبت سے، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، میرا ہاتھ چوما، ٹھیک ہے جی چوم لیا ہاتھ، چلو یار اتنی عقیدت، جذباتی ہو رہا ہے نا، ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گیا تو چلو اتنی، پھر دوبارہ ہاتھ چوم رہا ہے، پھر مجھے لگا یار یہ زیادہ ہو رہا ہے، پھر ہاتھ چوم رہا ہے۔ بھائی بس کرے یار، مارے گا کیا، بس کرو یار، ہم انسان ہیں، ہمیں کیا فرعون بنانے آئے ہو؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا ایسی عقیدت میں نا، یوں جیسے پتہ نہیں، انہوں نے ڈانٹ دیا اس کو، وہیں بولا تمیز سے بیٹھو جیسے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر 2 جملے اس کو زبردست کہے، کیا ساری عقیدت تیرے اکیلے کے اوپر ہی نازل ہو رہی ہے؟ یہ لوگ کیا عقیدت نہیں رکھتے جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور دوسری بات کی، تو مجھے فرعون بنانے آیا ہے؟ یہ الفاظ بڑے زبردست، تو مجھے، یعنی جب لوگ آپ کی اتنی عقیدت کے بس حضرت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گڑے ہی جا رہے ہیں، گڑے ہی جا رہے ہیں، تو حضرت تو اپنی اوقات بھول جائیں گے، حضرت کو شک ہونے لگے گا شاید میں واقعی میں نیک ہوں، شاید میں کیا ہوں، واقعی میں کیا ہوں، نیک ہوں۔ ایک پیر صاحب ہیں، ان کی کمپلین آئی کہ فجر کبھی بھی نہیں پڑھتے نا، فجر میں کبھی مارکیٹ میں نظر ہی نہیں آئے۔ میں نے کہا یہ کیسا پیر ہے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا؟ چلو کبھی کبھار ہر آدمی سے کبھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی ہوئے تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، یہ کون سا پیر ہے بھائی؟ اور کمپلین آنا شروع ہوئی ہے، ادھر پیسہ ادھر سے ادھر کر دیا، لیکن مریدین تو گڑے ہی جا رہے ہیں اسی طرح ہی نا۔ تو کسی نے بڑا زبردست تبصرہ کیا، کہا یار یہ بیچارہ ہے خاندانی، وہ پیر صاحب تھے بڑے اچھے خاندانی آدمی اور بڑے اچھے خاندان کے تھے، کہتے یہ ہے خاندانی لیکن اس کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں۔ بعض دفعہ انسان کو اپنے بارے میں کیا ہو جاتا ہے، وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، نیک۔ تو اسی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ جو ارواح ثلاثہ ہے نا، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ آج کل نئے نئے ہر آدمی لونڈا لپاڑا اٹھ کے ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے شریف تھانوی، وہ دکھا رہا ہوتا ہے ٹائٹل پہ نام، تو بار بار میں وضاحت کر چکا ہوں یہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ تو اب کہتے ہیں پھر ہٹا دو ان کا نام، تو ان سے جو پبلشر ہے ان سے جا کے بولو ہٹا دو، میرا کیا پبلشر سے لینا دینا۔ اور ویسے بھی پرانے مردوں کو کھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا تھانوی کے شاگردوں کو دیکھ لو، ہم ہیں آپ کے شاگردوں کے شاگرد، ہمارے عقیدے کیا ہیں؟ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ کوئی غلط عقیدہ ہے تو مجھ سے بات کرو آپ آ کے کہ بھئی آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، تو جو میرے عقیدے ہیں وہی میرے شیخ کے، وہی شیخ کے شیخ کے، ورنہ وہ شیخ کس بات کے ہوئے پھر؟ خیر،
تو مولانا شلی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرمایا اپنے بڑوں سے جو آپ کے مشائخ ہیں, پیر و مرشد ہیں, استاذ ہیں, ان سے محبت کا تعلق زیادہ ضروری ہے بنسبت عقیدت کے. سمجھتے ہو, عقیدت میں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے, محبت میں نہیں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا. یعنی جس سے عقیدت ہوتی ہے نا, اس میں آپ اس کو بگاڑو گے. اور عقیدت میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح کہے آپ صحیح کہو گے, وہ صحیح کو غلط کہے آپ غلط کہو گے, چونکہ جی حضرت جی ہیں. محبت میں یہ نہیں ہوتا. آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے, استغفر اللہ, ہونی چاہیے, ہوتی بھی ہے الحمدللہ. لیکن کیا بیوی کی ہر بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے آپ کو؟ ہر بات غلط لگ رہی ہوتی ہے. بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ 100 دفعہ کیا محبت نہیں ہے, لیکن جب چھوڑ دے تو دیکھو پھر خودکشیوں پہ آتی ہیں. اس کا مطلب ہوتی ہے محبت. لیکن کیا بیوی کو شوہر کی ہر بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے؟ نہ بھائی نہ. بات میں تیری وہی مانوں گی جو ٹھیک ہوگی, اور کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے نا. ماں باپ کو اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے, لیکن اولاد کی ہر بات ان کو ٹھیک نہیں لگتی ٹھیک. تبھی بات بات پہ ٹوکتے رہتے ہیں, تم یہ غلط کر رہے ہو, یہ صحیح کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. تو محبت کا تعلق بہت ضروری ہے. عقیدت بھی ہو ایک اعتدال سے, لیکن بگاڑ عقیدت سے آتا ہے. جب آپ کو عقیدت ہو جائے نا کسی پیر و مرشد سے, وہ جو مرضی پھینکتا رہے, آپ بیٹھ کے کیا کرو گے؟ لپیٹتے رہو. ہمارے حضرت جی نے فرمایا, ابھی کیا کیا فرمایا میں کیا بتاؤں. کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, حضرت جی نے فرمایا جھاڑو رات کو لگاؤ گے تو لڑائی ہوتی ہے, شلوار کھڑے ہو کے پہنو گے تو پٹائی ہوتی ہے, پتہ نہیں اسی طرح کی چیزیں, پگڑی بیٹھ کے پہنو گے تو دھنائی ہوتی ہے, اور چپل کھڑے ہو کر پہنو گے تو کسائی ہوتی ہے. کچھ بھی میں تو اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, لیکن وہ کچھ بھی پھینکتے جا رہے تھے. لڑائی ہوتی ہے, برکتی آتی ہے. بھائی شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے اور بیٹھ کے پہننے سے بے برکتی کا کیا تعلق؟ خطرہ ہوتا ہے بس. آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر دروازہ بند ہے تو آپ جانو یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کی مرضی, شلوار بیٹھ کے پہنو, کھڑے ہو کے پہنو. آپ کے ہاں جن لوگوں کا بیلنس ہی ٹھیک نہیں ہوتا, وہ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے, گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. گر جائیں گے, سب کچھ پتہ چل جائے گا دنیا کو کیا ہے. تو رات کو جھاڑو کیوں نہیں لگائیں بھائی؟ اگر گندا ہے, رات کو کمرہ گندا ہے تو رات کو جھاڑو لگائیں گے. شریعت یہ برداشت کر لیتی ہے رات کو گھر میں گند کے ساتھ سو جاؤ, جھاڑو نہ لگاؤ کہ صبح لگائیں گے. رات کو جھاڑو لگانے سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اچھا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں دیکھو اس دن یوں کیا تھا تو ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا. ایک صاحب بیٹھے بیٹھے نہیں یوں کینچی چلا رہے تھے, کسی نے کہا کینچی مت چلاؤ, ایسے لڑائی ہوتی ہے. ان کے گھر میں لڑائی ہو گئی اس وقت, حالانکہ وہ لڑائی ویسے ہی ہوئی ہے, ویسے ہی لڑائی ہو گئی ہے. تو اس نے کس کے پھیر دیا کینچی پہ, کہ میں کہہ رہا تھا کینچی نہیں چلاؤ. نہیں بھی چلاتے تو لڑائی ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک پڑی. کراچی میں تو یہی ہوتا ہے, ٹرینیں جاپان کی طرح تھوڑی ہیں کہ ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی. کراچی میں ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا, ٹرین ایک جھٹکا دے اور رک جائے. تو اتفاق سے وہ ٹائم ایسا تھا کہ آپ نے ہاتھ بھی اسی وقت لگا دیا ٹرین کو, اور اتفاق سے وہ ٹائم ایسا تھا جب رکنا تھا تو آپ کا ہاتھ بھی اسی وقت ٹرین کو لگ گیا. اب آپ دنیا کو بتا رہے ہو کہ میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین چلتی ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین رکتی ہے. دیکھو ویڈیو کیمرے میں, سی سی ٹی وی کیمرے میں تمہیں دکھاؤں, ٹرین کھڑی ہوئی تھی تیز گام, میں نے ہاتھ لگایا, ہلی, ہاتھ لگایا, رک گئی. تو یہ وہمیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, کینچی یوں کرو تو لڑائی ہوتی ہے. بھائی یہ تجربے ایسے ہوتے ہیں, کئی لوگوں کو بٹھاؤ اور سب کو بولو کینچیاں چلاؤ, پھر دیکھو کتنے پھڈے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہوگا پھڈا. تو وہمیوں سے اللہ بچائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب عقیدت میں ہدیے نذرانے آتے ہیں, اچھی بات ہے, لوگ محبت کریں, علماء سے کرنی چاہیے. لیکن مذہبی طبقے میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو یہود و نصارہ میں ہوا. یہود و نصارہ کو فری پھوکٹ کے چسکے لگ گئے تھے. یہود و نصارہ کے پادریوں کو جب فری پھوکٹ کے ان کو لگے نا چسکے, تو پھر انہوں نے کہا ہوس ایسی چیز ہے کبھی بھی رکتی نہیں ہے, بڑھتی ہے ہمیشہ. یہ کہ یار اب جے ڈاٹ سے آگے بڑھو یار, اب کیا ہے, فری پھوکٹ کا جب 2 جے ڈاٹ مل گئے تو اب اس سے آگے بڑھو. تو اب آگے نکلو یار. اب آگے کیسے نکلیں بھائی؟ اس سے زیادہ عقیدت اب لوگوں کی دلوں میں ڈالو. تو اب عقیدت کیسے ڈلے گی بھائی؟ بیان بھی ہو گیا, مسائل بھی بتا دے, اور تو کوئی ہمیں آتا نہیں بھائی, یہی چیزیں آتی ہیں. اب عقیدت کے لیے ہے کہ تھوڑا سا آپ جھاڑ پھونک کا کام شروع کرو. آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں کرو کہ پھٹکری جو ہے نا, پھٹکری ایک ہے بہت بڑے
جادو سے بچنے کا آپ کو علاج بتا رہا ہوں. پھٹکری لیں آپ نے دیکھا ہے وہ کلپ؟ ایک بہت ہے ماشاء اللہ. پھٹکری لیں, پھٹکری لے لی. اچھا, پھٹکری لینے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا وہ بتانے میں ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, تاکہ کلپ تھوڑا لمبا ہو جائے. پھٹکری لیں آپ, اس میں آپ ایسا کریں, رات کو 2 قطرے, پتہ نہیں کس چیز کے ٹپکائے تھے یار, فضول چیز, 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. یہ کلپ بڑا چل رہا ہے آج کل. ہاں تو میں نے بتایا پورا اس پہ طریقے سے بتا رہا ہوں نا, وہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. یہ بھی چلائیں پھر اس کے ساتھ کہ پھٹکری لیں آپ نظر سے بچنے کے لیے, پھر اس پھٹکری میں 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. سرسوں کا تیل ہے وہ, انہوں نے کچھ اور بولا ہے مجھے بھول گیا میں, اتر ہے پتہ نہیں کون سا, وہ ٹپکائیں. پھر رات کو پیشانی پہ, صرف پیشانی پہ یوں کر کے ہاتھ مل لیں. وائٹ کپڑا ہو یا گرین کپڑا ہو, بلیک نہیں ہونا چاہیے. بلیک ہو گیا تو چڑیلیں آ جائیں گی یار, بولا ہے بلیک نہیں ہونا چاہیے. وائٹ کپڑا ہو یا, مجھے حیرانگی ہوتی ہے لاہور والوں, کیا تمہارے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا؟ دین کو تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے یار. یہ لاہور میں بیٹھتے ہیں صاحب. میں نے ایک دفعہ ان کے خلاف بول دیا تھا, اتنے لوگ دینداروں میں میرے خلاف بولا یہ فرعون بن گیا, یہ تکبر آ گیا اس کے اندر. کیا منجن کی کوئی تو انتہا ہوتی ہے یار. پھٹکری سے نظر کہاں لکھا ہوا ہے پھٹکری سے نظر اترے گی؟ پھینکے جاؤ بیٹھ کے. تو یہ وہی ہے دیندار طبقے میں, یہ مولانا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں, اس ٹائپ کے مولانا, اوریجنل مولاناؤں کی بات نہیں کر رہا میں. ان کو بھی تو لوگ مولانا بولتے ہیں. پھینکتے رہو پھٹکری کو, یوں کرو پھر یوں لگا لو. ایک دفعہ کہا کہ تھوڑا سا آپ سرسوں کا تیل لیں, تھوڑا سا. اسٹائل اتنا پیارا ہوتا ہے, لوگ ہمیں کہتے ہیں ایک تو ان کا اسٹائل دیکھو, ایسے ہی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. بھائی تم کیوں اسٹائلوں پہ مر رہے ہو؟ نیچرل جو وما انا من المتکلفین قرآن کے الفاظ ہیں, اے نبی ان سے کہہ دو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کو تکلف پسند, جو آپ کے اوریجنل اخلاق ہیں ویسے ہی نظر آؤ آپ. بہت زیادہ اخلاق بھی آگے نہیں جاؤ, اتنا پھینک رہے ہو اور اتنی اسٹائل کر کے پھینک رہے ہو. پھینکو تو پتہ لگے کہ میں پھینک رہا ہوں. اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. اب یہ جتنے بڑے بڑے پھینکو آ رہے ہیں, ایسا اسٹائل ان کا دیکھیں آپ, ایسا کیجیے کہ ناف پہ ایک ہے, وہ سب سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں, نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. رات کو تھوڑے سے اپنی سرسوں کا تیل ناک پہ لے کے لگے, تھوڑا سا تیل سرسوں کا ناک. یہ ڈیفینس میں بیان ہو رہا تھا بھائی صاحب کا, وہ جو محترم ہے, ڈیفینس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں, رکشے ٹیکسی والے بیچارے کم ہیں. یہ حال ہے ڈیفینس کے مینٹیلٹی کا. ہم جب شادیوں پہ بات کرتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ ہم طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں, جن میں تمہاری اپنی بیٹیاں بھی ہوں گی, ان کو ٹھکانہ دلوا رہے ہیں. تو کوئی لاجک کی بات کرو میرے بھائی. اور وہ لاہور میں بھی پورا لاہور پاگل ہوا ہے. سرکار پھونکوں والی لندن پہنچ گئی, پاگل ہوئے میں لوگ, پھونک. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار وہ پھونکوں والی سرکار نے ہمارے بابا کے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گئے, اب بابا پاگل ہو گئے, اس کے پیچھے پیسے ہدیے نذرانے. وہ جے ڈاٹ نہیں ہے ان کے یہاں, جے ڈاٹ وہ ہم غریبوں کے لیے جے ڈاٹ. ہاں, اور مرمرے. پچھلے ہفتے کوئی مرمرے بھی, اچھی بات ہے بیچارہ, میں تو اس کے ہدیے کی قدر کرتا ہوں. تو ریوڑیاں بھی آ جاتی ہیں ایک ہدیے میں, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, میں تو بہت خوشی سے لیتا ہوں, ریوڑیاں ہوں یا مرمرے ہوں کوئی بات نہیں. لیکن ان کو آپ مرمروں پہ نہیں ٹہلا سکتے. یہ جو پھونکوں والی سرکار ہے, یہ بولے گی ہم نے تمہارا گھٹنا جوڑ دیا, ریوڑیاں دے کے جا رہا ہے. ان کو چیک چاہیے ہوتے ہیں, چیک, بلینک چیک, سمجھ رہے ہو, خالی چیک. کمائی کے دھندے ہیں لوگوں کے خاندانی قسم کے. تو ابھی گیا ہوا ہے وہاں جا کے پھونکے لگا رہا ہے. وہ ایک صاحب ہے, بھائی تجھے تیری قسمت میں ویسے ہی شفا لکھی ہوئی تھی, اللہ کے بندے اتفاق سے پھونک اور وہ شفا آپس میں ٹکرا گئے. جیسے ٹرین کو آپ نے ہاتھ لگایا, چل پڑی, ہاتھ لگایا, رک پڑی. وہ تو ہاتھ لگانے سے تھوڑی چلی ہے یار, اتنی بڑی ٹرین کو کون دھکا دے سکتا ہے؟ اتفاق سے بات ہے. تو بعض لوگوں کی قسمت میں اس وقت شفا ویسے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ اتفاق سے اس کی پھونک لگ گئی اسی وقت, وہ ٹھیک ہو گیا. وہ پاگل ہوا ہے اس کے پیچھے. وہ ہری پور کے صاحب ہیں, ایک ان کے جو جاننے والے وہ میرے دوست ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار پاگل ہو گیا یہ آدمی, اس کے پیچھے اس کے ہدیے نذرانے اتنے, اور اس کو ویزے دلا رہا ہے, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو مینٹیلٹی ہے یہ, مذہب کے نام پہ منجن ہے یا نہیں ہے؟ مذہب سکھاتا ہے یہ چیزیں تمہیں؟ یہ ہے, ان کو بھی تو لوگ مولوی ہی بولتے ہیں نا, دیکھنے میں تو ان کا بھی گیٹ اپ کیا ہے. اس لیے اس فیلڈ میں بہت فراڈ ہے, بہت فراڈ ہے, تھوڑا نہیں ہے, بہت زیادہ. ابھی میں آج میرا پورا بیان ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا, پورا بیان انشاءاللہ ان فراڈیوں پہ ہی ہوگا آج. تو سرسوں کا تیل میں اصل میں وہ بتا رہا تھا پہلے نا, وہ بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے.
بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے. تو وہ اسٹائل دیکھیں آپ, تھوڑے سے سرسوں کا تیل لے کے یہاں ناخنوں پہ تھوڑا تھوڑا تیل لگائیں, تھوڑا سا تیل یہاں تھوڑا تھوڑا لگا دیں. 75 بیماریوں کی شفا ہے اس میں. 75 بیماریوں کی تو فہرست ہی پیش کر دے, میں تجھے اپنا باپ مان لوں گا. 5-6 بڑی بڑی بیماریاں, وہ ٹیپ میں جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. 75 بڑی بڑی بیماریوں کی اس میں شفا ہے. پھینکے جاؤ, ناف میں تیل لگا لیا, اور ناخنوں پہ بھول گیا تھا, یہاں بھی ناخنوں پہ بھی تیل ہے. اسٹائل وہی ہوگا نا, ایسا نہ غلط اسٹائل سے پھر الٹا نقصان ہو جائے. یہاں ناخنوں پہ بھی تیل لگائیں, یہاں تیل لگا لیں, یہاں تیل لگا لیں, تھوڑا سا کہاں لگا لیں, ناف پہ. یہ چل رہا ہے یار. اور بڑے بڑے علماء بیت ہیں, ڈاکٹرز انجینئرز بیت ہیں, کہتے ہیں روحانیت ہے بھائی, روحانیت کچھ بھی نہیں ہے, شیطانیت ہے, بکواس ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دوسرے علماء بولتے نہیں ان کم بختوں کے خلاف. اتنا بڑا طبقہ گمراہ ہو رہا ہے. اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. قرآن واقعی خود پڑھ, جب تک نہیں پڑھو گے پتہ نہیں چلے گا قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم لوگوں کو قطعاً نہیں روکتے قرآن سے, کہتے ہیں پڑھو قرآن. یہ مولویوں کے بارے میں یہ بھی اڑایا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں. ابے ترجمے تمہارے باپ نے لکھے ہیں, مولویوں نہیں تو لکھیں گے قرآن کے ترجمے. 2 نمبر مولویوں میں اور 1 نمبر میں فرق کرو. 1 نمبر میں استغنا ہوگا, استغنا, سر اٹھا کے جیے گا, کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھے گا, بھوکا مر جائے گا, مانگے گا نہیں کبھی کسی سے. اور اگر اپنے ادارے کے لیے چندہ لے گا تو اس کی بھی عزت کے ساتھ کہ عزت پہلے ہے, چندہ کیا ہے بعد میں, عزت کے ساتھ. چندہ لینا تو جائز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے. لیکن کبھی صحابہ کے دل میں خیال آیا معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے معاذ اللہ چندہ مانگ رہے ہیں کہ ہماری طبیعتوں میں بوجھ ہونا شروع ہو گیا. نہ, ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی یہ کام ہے, اس کے لیے جو دینا چاہے ختم, جو دے ٹھیک, نہیں دے تو کیا ہے, نہیں دے. گھر تک پہنچ جاتے ہیں. بعض مسجدیں شیش محل بن چکی ہیں, شیش محل, کام ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. امام صاحب مانگتے رہتے ہیں, بس کر دو, خدا کے لیے آپ کی مسجد بن گئی ہے, بہت بڑی ہو گئی ہے اور ضرورت نہیں ہے, نہ آتا, آنے دو یار, ان کو دوسروں پہ خرچ کرنے دو. اب آپ کی مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے, بولے یار وہ غریب مسجد ادھر لے جاؤ پیسہ, یا رشتہ داروں پہ خرچ کر دو. اب نہ جی. ایک ادارے کو میں جانتا ہوں, کنسٹرکشن کے لیے ان کو 3 کروڑ کی ضرورت تھی. 3 کروڑ روپے ان کے پاس آ گئے اور اضافی بھی آ رہے ہیں. تو کمیٹی کا ایک ممبر تھا میرا جاننے والا, بڑا دیندار, اس نے کہا کہ اب ان کو بتا دو اس مد میں پیسے پورے ہو گئے ہیں, اس میں نہ دیں. اب نہیں بتا رہے, کہہ رہے جو آنا ہے آنے دو. یہ حرام ہے بھائی, آپ نے جس کام کے لیے پیسے لیے ہیں آپ اس کے علاوہ دوسرے کام میں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو وقف کا مال ہے, حرام ہے آپ کے لیے کسی اور جگہ استعمال کرنا. نہیں جی آنے دو, تو کھلی ہوئی آڑ دے. ہمارے یہاں سولر پلیٹوں کا کام تھا نا, 35 لاکھ کا خرچہ تھا. جیسے ہی مکمل ہوا ہے, جو لوگ آئے ہم نے کہا ختم. میں ان لوگوں کے نمبر بھی دے سکتا ہوں آپ کو. ہم نے کہا اب نہیں ضرورت, کسی اور مد میں خرچ کرنا چاہیں ٹھیک ہے. سولر میں سسٹم کیا ہو گیا ہے, کمپلیٹ. کل کسی نے کچھ پیسے دیے کہ سولر میں لگا دے, میں نے کہا بھائی ختم, سولر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک صاحب نے بڑی اماؤنٹ دے دی, الحمدللہ وہ کمپلیٹ. کہہ رہے نہیں, میں نے بھائی اب نہیں لگا سکتے ہم سولر میں, ہے ہی نہیں, جگہ ہی نہیں, کہاں سے لگائیں. لیکن میں اگر یہ حرام خوری کرنے آ جاؤں, میں کہوں لے آؤ, اس کو کیا پتا کہ یہ سولر میں لگ بھی رہا ہے, کون اتنا حساب لیتا ہے. تو بعض لوگ, سب نہیں بھائی, بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آنے دو جتنا آ جائے اچھا, بس جمع کرتے رہو خزانے بیٹھ کے. مرو گے بھائی ایک دن, یہ سب یہیں چھوڑ کے جاؤ گے, چاہے مسجد کا چندہ ہو, چاہے مدرسے کا چندہ ہو, چاہے اپنا پیسہ ہو. آخرت کی فکر کرو. بہت ٹرسٹ ایسے ہیں, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں, میں ان کی پول پٹیاں آپ کے سامنے کھولوں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. یار یہ کر کیا رہے ہیں, کھربوں روپے کما رہے ہیں, اربوں نہیں, کھربوں روپے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ایک اور بات یاد رکھو, زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا, دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات میں سے اکثر کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی بھی دین کی تبلیغ میں خرچ کی جا سکتی ہے, دین کے کاموں میں. اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف غریب کا حق ہے. مدرسے میں غریب بچے ہیں, ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے. یتیموں پہ, جو غریب ہیں, یتیم بھی تو مالدار بھی تو ہو سکتا ہے نا, صحیح ہے نا, غریب یتیموں پہ خرچ کی جا سکتی ہے, غریب بیواؤں پہ خرچ کی جا سکتی ہے. مدرسے کی تعمیر میں, دین کی تبلیغ میں
یہ کلپ لازمی بنانا ہے بھائی. آج کل ابھی رمضان آنے والا ہے نا, دین کی تبلیغ کے نام پہ اربوں خربوں کی زکاتیں لوگ لے جاتے ہیں. اس کا ہوتا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. تو نہ مدرسے کی تعمیر میں, نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں زکات خرچ ہو سکتی ہے, اور نہ ہی مسجد کی تعمیر میں زکات خرچ ہو سکتی ہے, نہ کسی کی تنخواہ میں زکات دی جا سکتی ہے. ہاں, غریب بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہو تو اس کی تنخواہ میں زکات دی جا سکتی ہے, اس غریب بچے کی اجازت سے, کیونکہ وہ غریب ہی کو گویا مالک بنا رہے ہو آپ. غریب کی ملکیت میں دے رہے ہو. تو ملکیت میں دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو بھائی ڈائریکٹ مجھے دے دو, ایک یہ کہ میں نے فیس بھرنی ہے تو میری طرف سے آپ فیس بھر دو, تو وہ اسی کو دینا ہو گیا. آج کل اب نئے جو لبرلز لوگ آ رہے ہیں, جو اسکالرز آ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ایکچولی دین کی تبلیغ کو بہت سخت ضرورت ہے زکات کی. بھائی صاحب, اللہ کی مخلوق میں سب لوگ ہیں, اللہ نے دین کو بھی پھیلانا ہے, غریبوں کا پیٹ بھی اللہ نے بھرنا ہے. ان کے پیٹ سے نوالا چھین کے آپ سب دین کی تبلیغ پہ لگا دو. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہی کرتے ہوں گے, لیکن جو جن سے مجھے واسطہ پڑا ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور دلیل یہی دیتے ہیں. اب قرآن سنت سے کیا دلائل ہیں, میں صرف ٹو دا پوائنٹ ایک بات کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے یؤخذ من فقراء من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. یہ حدیث قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہے جس میں زکات کے 5 مصارف بتائے گئے ہیں. اب اگر ہم اس کی اجازت دے دیں نا کہ تبلیغ پہ بھی خرچ کرنا جائز ہے, پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا آج کل ہو کیا رہا ہے. دینی تنظیمیں زکات لے کے کرتی کیا ہیں, آپ کے پاس آئیں گے, جی ہمیں زکات کا پیسہ تم نے دین کی اشاعت میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اشاعت میں خرچ کرنا ہے. دین کی اشاعت کیسے, ہماری آرگنائزیشن ایکچولی ہم پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, ہمارے ٹی وی چینلز بھی ہیں, ہمارے جو ہے وہ لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, ان کو بزنس کلاس کے ٹکٹ دلوائے جاتے ہیں زکات کے پیسوں سے, کیونکہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. پھر چونکہ اکیلے جانا ایکچولی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, ان کی وائف بھی ساتھ جائیں گی. اب وائف جب ساتھ جائیں گی تو پورا پریوار ہی گھسیڑ دو, پھر کیا خیال ہے. تو زکاتوں کی, کیونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں نا, وائف خواتین میں محنت کریں گی, پورا خاندان سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے تبلیغ کے لیے. آرگنائزیشن نے زکات کے پیسوں سے یہ سب ارینج کیا ہے, کیونکہ ان کے تو سب زکات اور صدقے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہا نا, سب مرج ہو جاتے ہیں. اچھا, اب میں کہوں کہ جی مجھے زکات چاہیے, اصل میں ایکچولی زکات میں جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں نا, یہ ریکارڈنگ کوالٹی وہ بات نہیں ہے جو ہالی ووڈ کی فلموں والی ریکارڈنگ چاہیے مجھے. پھر میں دلیل دوں گا, دیکھیں فلمیں اتنی ہائی کوالٹی پہ بن رہی ہیں اور ہمارا بیان جو فلموں سے زیادہ اہمیت ہے وہ 2-2 لاکھ کے تھکے ہوئے کیمروں کے سے بن رہا ہے جو زکات میں نہیں دیے لوگوں نے, ہے بھائی. تو اب آپ بتاؤ بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی اہمیت زیادہ ہے یا کسی اسلامک اسکالر کے بیان کی اہمیت زیادہ ہے؟ لوگ فون کہیں گے بیان کی اہمیت. تو اب زکات سے یہ 26 کروڑ کا کیمرہ آئے گا اب زکات کے پیسوں سے. کتنے کروڑ کا, ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنے کروڑ کا آتا ہے, ہم تو غریبوں والے کیمرے سے ہی فی الحال ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ بھی زکات کے نہیں ہے, ذہن میں رکھ لینا. تو اچھا, پھر آئی فون بھی کس سے آ رہا ہے جی, زکات سے, کیونکہ ساتھیوں کو وہاں جب افریقہ کے جنگل میں تبلیغ کے لیے جائیں گے تو فون کی بھی ضرورت پڑے گی. پھر اس دوران کھانا کھائیں گے تو پیزے, برگر, پیپسی, پھر ان کی تنخواہیں, اور پھر بیمار ہو رہے ہیں ان کا علاج. بھائی کوئی انتہائی نہیں ہے فی سبیل اللہ کی. تو آپ کا وہ زکات فی سبیل اللہ خرچ کرنا جائز ہے دین کی تبلیغ میں, تو یہ سب چیزیں تو تبلیغ کے لوازمات میں سے ہیں. ظاہر ہے جائے گا تو کھائے گا نہیں کیا, اور بڑے گھرانے کا آدمی دال پہ گزارا کر سکتا ہے, وہ تو پیزے برگر بھی کھائے گا وہ. تو ایک اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء ہند کا موقف ہے نا, احناف کا موقف ہے کہ زکات صرف کس کا حق ہے, غریبوں کا, اس میں بھی امام ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل میں بھی, اور جو رزلٹ نکل رہا ہے اس کے یعنی حکمت اور مصلحت کو دیکھا جائے, ان دونوں چیزوں میں ان کا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے. یہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا, حنفی تو مقلد ہوتے ہیں, حنفی تو وہی بات کریں گے. جب دلائل میں لوگ پھنستے ہیں تو فوراً ہم پہ کیا تانا دیتے ہیں. وہ عدالتی خلا میں میں نے بھی ایک اور ریکارڈ کروایا ہے, وہ لازمی پھیلاؤ. حافظ زبیر علی صاحب قابل احترام ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, وہ کافی اچھے عالم ہیں, بہت بڑا بلنڈر کیا انہوں نے بھی کہہ دیا عدالتی خلا میں کہ جی وہ یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہے. اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا, قاری خلیل صاحب کا بھی اور ان کا بھی. وہ کلپ میرا بھی میرے چینل پہ چل رہا ہے, اس کو پھیلائیں, کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ان کو بیچاروں کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ خاندانی نظام کو آپ کیسا بیڑا غرق کر رہے ہو. وہاں بھی حافظ زبیر صاحب نے یہ کہا احناف کا اگر موقف ہے تو وہ اپنے موقف پہ قائم رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھائی صاحب احناف کا, مولانا صاحب احناف کا نہیں ہے, یہ اجماعی مسئلہ ہے, جیسے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, اجماعی مسئلہ ہے یہ. ایسا ہی عدالتی خلا, یہ جو خلا ہے یہ جانبین کا ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا.
طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, نکاح ختم کرنے کا حق, اچھا وہ کہتے ہیں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, تنسیخ نکاح کا حق تو قاضی کے پاس ہے نا. تنسیخ نکاح کا حق قاضی کے پاس اس وقت ہے جب شوہر ظلم کر رہا ہو, اور ظلم بھی اس نوعیت کا ظلم جو تنسیخ نکاح کا سبب بن سکتا ہو, ورنہ تنسیخ کا حق بھی کسی کے پاس نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے, اور نکاح کے ایگریمنٹ کو ختم کرنے کی پاور قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد کے پاس ہے. بیدہی عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے, وہ شوہر کو اللہ نے کہا ہے. اتنی بڑی آیت کا آپ کو نہیں پتا. تو خیر یہ بھی ایڈ تھا. تو کہاں سے بات کہاں چلی گئی؟ تو میں آج کل کلابازی بہت کھا رہا ہوں آج میں. ہاں زکوٰۃ جو ہے نا, زکوٰۃ, تو اب کیا ہو رہا ہے, زکوٰۃ سے جہازوں کے ٹکٹ بھی آ رہے ہیں, زکوٰۃ سے جناب پھر تو میرے لیے بڑے مزے ہیں. میں آج اعلان کرتا ہوں زکوٰۃ چاہیے مجھے, میں نے بچوں کے ساتھ امریکہ جانا ہے بھائی, اور وہاں جا کے میں کیا گولے گنڈے کھاؤں گا, تبلیغ ہی کروں گا نا میں. لے آؤ بھائی زکوٰۃ سارے لے آؤ, شاباش. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, غریب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ نے ان غریبوں کا پیٹ بھرنے کا جو سیٹ اپ بنایا ہے وہ یہ بنایا کہ یہ مالدار جن کو میں نے زیادہ دیا, یہ میرے حکم پہ کس کو کھلائیں گے, غریبوں کو. تبھی تمام فقہا کیا لکھتے ہیں, زبردست بات فرماتے ہیں, جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا غریب کو, تو غریب کو دے ہی نہیں رہے ہوتے, ہم کس کو دے رہے ہوتے ہیں, اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ کا نمائندہ بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے. ہم تو اللہ کو دے رہے ہیں, ہم غریب کو تو ہی نہیں رہے. تو غریب کو اللہ نے متولی بنایا, کیونکہ اللہ نے سب کا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے. تو وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, سب کا کی روزی روٹی کس کے ذمے ہے, اللہ کے ذمے. تو اس کا طریقہ اللہ نے لکھا ہے کہ دوں گا سب کو نہیں, میں کچھ کو زیادہ دوں گا, پھر ان کو بولوں گا بھائی میں نے ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے, لہٰذا مجھے پیسے دو تاکہ میں ان کو بھی دوں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میرے نمائندے بن کے آئیں گے, ان کو بھی پکڑا دینا تم دے. ہم اللہ ہی کو رہے ہوتے ہیں. تبھی تو قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے. تو اب آج کل دینی تنظیموں نے اتنی دنا دن زکاتیں لینا شروع کر دی ہیں. ایک جگہ میں درس قرآن دیتا تھا, انہوں نے زکات سے میرے درس قرآن ارینج کرنا شروع کر دیے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم؟ کہہ رہے نہیں ایکچولی خرچہ آتا ہے. میں نے خرچہ آتا ہے تو بند کرو درس قرآن یار, نہیں کرو آپ. یعنی مطلب یہ ہوا کہ مذہبی لوگ جن کا کام تھا لوگوں کو ترغیب دینا کہ امیر غریب کا پیٹ بھرے, وہ ترغیب دینے کے لیے پیسے لے رہے ہیں تاکہ غریب بھوکا رہے. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں فرض کریں آپ غریب ہیں, آپ ہیں نہیں, یعنی لگ بھی نہیں رہے. آپ فرض کریں آپ غریب ہیں, آپ کا پیٹ خالی ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. میں لوگوں سے کہتا ہوں میں دین کی تبلیغ کروں گا تاکہ ایسے غریبوں کا پیٹ بھرے. اس کے لیے جو کلیکشن ہونی تھی نا وہ میں نے تبلیغ پہ ہی لگا دی. صحیح ہے نا؟ یعنی جو پیسہ اس کو ویسے ہی زکوٰۃ کا ملنا تھا پیٹ بھرنے کے لیے, وہ سارا میں نے اس کے پیٹ بھرنے کے فضائل سنانے پہ لگا دیے. اس کا تو بیڑا کیا ہو گیا, غرق. تو اسلام تو نام اس چیز کا ہے کہ دنیا میں خوشحالی آئے, دنیا میں لوگ سب کھائیں, اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں, امن آئے دنیا میں. تو جن پیسوں سے غریب کی ضرورتیں پوری ہونی تھی وہ سارے پیسے آپ نے کیمروں میں, ٹی وی چینلوں میں, اور اس کے جو ہے آپ نے بزنس کلاس سفر میں اور کھانے پینے میں, اپنے اس موٹیویٹ کرنے میں لگا دیے سارے پیسے. تو یہ تو حکمت اور مصلحت کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے زکوٰۃ غریب کا حق ہے. اس میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے اور احتیاط پر مبنی ہے. تو یہ ڈائریکٹ غریب, ہاں مسجد میں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ پیسے لگاؤ, زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو انسان کو کچھ خرچ کرے نا. مسجد میں لگاؤ آپ پیسے کہ جی ہم کنسٹرکشن کی کرو, آپ وہ صدقہ جاریہ اپنے لیے زکوٰۃ کے علاوہ ہے. مدرسوں کو خوب پیسہ دیا کرو لیکن وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے دیا کرو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں جلدی بتاتا ہوں کہ دیندار لوگ